آپ نے جو سوال کیا ہے، اب اہل سنت والجماعت کی کتب میں جو کوئی لکھا ہے میں تو وہ لکھا ہوا آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ دیکھو جامع الاحادیث میں یہ بات موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ کنز الاموال اور مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ یہ حضرات شامل نہیں ہو سکے۔ جن افراد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا انہوں نے ہی آپ کو دفن کیا۔ آپ نے حکومت دے معاملات نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تجہیز و تکفین نالوں زیادہ جو فضیلت دیتی اور وہ چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آدمی کا نام شاہ نواز شاہ ہے اور اس کی یہ دوسری ویڈیو ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کا مشن ابو بکر صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر کے رافضیوں کو راضی کرنا اور ان سے چندہ وصول کرنا ہے۔ یہ اس بندے کا مشن ہے۔ ساری دشمنی اس بندے کو ابو بکر صدیق فاروق اعظم سے ہے۔ جتنی منقطع شاذ مردود روایتیں ہیں وہ یہ بندہ پیش کر کے امت کے اندر فتنے کا دروازہ کھول رہا ہے۔ اس بندے کو دین کا اور کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ سب سے ضروری اس کے نزدیک یہ مردود روایتیں ہیں کہ ان کو عوام کے سامنے پیش کر کے ان کے ایمان کو خراب کیا جائے۔ اور یہ بندہ محدث اعظم گوگلستان بنا ہوا ہے، اور اس کی بڑی پگڑی دے کے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ اگرچہ یہ بندہ ایک اور جو ہے وہ جھوٹ لکھتا ہے، سنی عالم دین، سنی حنفی عالم دین، اور ان عالم دین کے علم کی یہ حالت ہے کہ ان کو اتنا پتہ نہیں لفظ تجہیز ہوتا ہے، تجہیز و تکفین، اور یہ کہہ رہے ہیں تجہید و تکفین، تجہید۔ جس بندے کو تجہیز لفظ کی خبر نہیں وہ تجہید پڑھ رہے ہیں، وہ ابو بکر صدیق فاروق اعظم جیسی عظیم ہستیوں کے بارے میں زبان اپنی لمبی کر رہا اور لٹکا رہا ہے۔ اور جس بندے کو کتاب کا نام نہیں آتا، مصنف ابن ابی شیبہ کی بجائے مصنف ابن ابی شیبہ کہہ رہے ہیں، وہ بندہ جناب محقق اعظم گوگلستان بنا ہوا ہے۔ جس بندے کو اتنا پتہ نہیں کہ اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا، وہ جناب مفتی اعظم گوگلستان بنا ہوا ہے۔ یہ حالت ہے اس بندے کے علم کی۔ ہم نے اس کی پہلی ویڈیو کا جب رد کیا تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس بندے کے طور بہن گئے اور برکاٹ نکل گئے۔ اس بندے نے فونوں پہ فون ہمیں کرنے شروع کر دیے کہ میں سید ہوں، آپ نے میرا خیال نہیں کیا۔ تو ہم نے عرض کی جناب آپ اگر سید ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے امام ہیں، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت کے بھی امام ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھی امام ہیں۔ اس وقت آپ کو کیوں خیال نہیں آیا؟ کہتے ہیں میرے ساتھ ویسے بات کر لیتے، بیٹھ کے بات کر لیتے، فون پہ بات کر لیتے۔ تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ بھی ابو بکر صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین اور گستاخی کرنے سے پہلے آپ کسی سنی عالم دین کے پاس بیٹھ کے اپنے جو شکوک و شبہات انہیں دور کر لیتے۔ پھر جب ہم نے رد کیا تو شاہ صاحب نے شاید پوری بات ہماری سنی بھی نہیں۔ ان کا تقریباً 4 منٹ کا کلپ ہے، ہم نے 17 منٹ کا جواب دیا۔ تو ابھی تک یہی جو ہے جو راگ ہیں وہ الاپ رہے ہیں کہ انہوں نے میرا رد نہیں کیا، انہوں نے میری باتوں کا جواب نہیں دیا ہے جی۔ تو ہم یہی کہیں گے خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ہم اب بھی چیلنج کرتے ہیں شاہ نواز شاہ کو کہ جتنی اس نے باتیں پیش کی ہیں، مردود روایتیں پیش کی ہیں، منقطع روایتیں، ان کو صحیح ثابت کرے، متصل ثابت کرے، ثابت کر کے دکھائے۔ ہم نے تو جواب دیا، اس نے ہماری بات کو سنی نہیں ہے، تو ساتھ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے میرا جواب نہیں دیا، انہوں نے میرا جواب نہیں دیا۔ جواب کیا ہم تمہارا دیں؟ تمہیں کسی بات کی خبر ہی نہیں ہے۔ زبان ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے، جتنی مرضی وہ لمبی کرتا جائے، لیکن جو جاننے والے علم والے وہ جان جاتے ہیں کہ اصل کس بندے نے جواب دیا اور کون بندہ بونگیاں مار رہا ہے۔ جاننے والے جان گئے ہیں۔ پھر جب ان کے علاقے کے کئی بندوں نے رابطہ کیا شاہ صاحب آپ تو گمراہ آدمی نکلے، تو شاہ صاحب آگے سے ان کو روب زدہ کرنے کے لیے اور ہیبت زدہ کرنے کے لیے کہتے ہیں میں سید ہوں، خبردار، آپ کو پتہ نہیں میں سید ہوں۔ تو
تو میری شان میں گستاخی نہ کرنا، یعنی شان بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ سید ہوں، میں جو مرضی کرتا رہوں، جس صحابی پہ مرضی زبان میں لمبی کرتا رہوں، مجھے کوئی کچھ نہ کہے کہ یہ سید ہے۔ شان بادشاہ اور اس جیسے اپنے آپ کو سید کہلوانے والے یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو سید اپنے آپ کو کہلوا کے کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں زبان لمبی کرے گا وہ سید نہیں رہے گا، ہم اسے سید نہیں مانتے۔ سید ایک عزت کا لفظ ہے، سردار۔ تو اہل سنت اسی بندے کو سردار مانتے ہیں جو صحابہ کا غلام ہے، اور آپ نے کسی عام صحابی کی توہین نہیں کی۔ شہنواز شاہ نے تو ابو بکر صدیق فاروق اعظم جو امت کے امام ہیں ان کی توہین کی ہے، تو اب بھی یہ بندہ سید ہے، اس طرح بندہ سید نہیں رہتا۔ ہاں اگر سید بننے کا شوق ہے تو صحابہ اکرام کی غلامی اختیار کرو، اہل بیت کی غلامی اختیار کرو، کیونکہ جو صحابہ کی توہین کر رہا ہے وہ اہل بیت کا بھی گستاخ ہے۔ ابو بکر صدیق فاروق اعظم کا گستاخ فی الحقیقت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا گستاخ ہے۔ پھر جناب صاحب فرما رہے ہیں کہ جو کتابوں میں لکھا ہے میں بیان کر دیتا ہوں۔ جس بندے کے دماغ کے اندر کچرا ہوتا ہے نا اسے کچرا ہی پسند ہوتا ہے۔ جو خود بندہ گندے ذہن والا ہے وہ گندی باتوں کو پسند کرے گا۔ آپ کو کتابوں کے اندر جو مردود اور منقطع قسم کی روایتیں وہ تو نظر آ گئیں، اور ابو بکر صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں جو روایتیں وہ نظر کیوں نہیں آئی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے جو ارشادات ہیں وہ نظر کیوں نہیں آئے؟ ان کی شان آپ کو کتابوں کے اندر نظر کیوں نہیں آئی؟ تو بات یہی ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی۔ شہنواز شاہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت پیش کی ہے اس پر دو راویوں کی وجہ سے کلام ہے کہ یہ منقطع روایت ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا جو راوی ہے ہشام بن عروہ، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ پہلی عمر کی اس کی روایتیں ٹھیک ہیں، پچھلی عمر کے اندر اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اس کے اندر اختلاط تھا، تو یہ بندہ بات کو جو ہے وہ ملا دیتا تھا اور کچھ کی کچھ جو ہے وہ بیان کر دیتا تھا۔ اسی طرح اس نے بیان کیا عروہ سے، اور عروہ جو ہیں یہ تابعی ہیں، ان کی ولادت سیدنا فاروق اعظم کے خلافت کے آخری سالوں میں یا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع میں یہ بندہ پیدا ہوا عروہ۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 12 سال بعد جو بندہ پیدا ہو رہا ہے اس کو کیا خبر کہ وہاں کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ روایت منقطع ہے۔ اور عروہ نے بغیر کسی اور راوی کا ذکر کرتے ہوئے اس نے خود یہ بات جو ہے وہ اپنی طرف سے بیان کی، تو لہٰذا یہ روایت جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور صحیح السند بھی خبر واحد ہو تو اس کے ساتھ بھی ابو بکر صدیق فاروق اعظم اور حضور کے صحابہ جو ہیں اہل بیت ہیں ان کی شان اتنی بلند ہے کہ خبر واحد صحیح جو ہے اس کی بنیاد پر بھی ان شخصیات پر تان نہیں کیا جا سکتا۔ جو تان کرے گا اس کا اپنا ایمان جو ہے وہ خراب ہے، وہ خود بے ایمان ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی جو منقطع روایتیں ہیں، شاذ ہیں، مردود ہیں، ان کو لے کے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جیسی عظیم ہستیوں پر زبان لٹکانا یہ کسی بدبخت کا کام ہو سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے، جس کا ذہن خراب ہوتا ہے، ذہن کے اندر کچرا ہوتا ہے، اسے کچرا ہی پسند ہوتا ہے۔ شہنواز شاہ کو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت تو نظر آ گئی جو منقطع اور مردود تھی، یہ روایت نظر نہیں آئی جس کے اندر ابو بکر صدیق کا ذکر ہے کہ ابن جریر جو ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے متعلق تردد ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کرنا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا تھا کہ نبی کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹایا جاتا اور جہاں وہ فوت ہوتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ایک طرف کر دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر والی جگہ پر آپ کی قبر کھود دی گئی۔ تو دیکھا آپ نے اسی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ صحابہ کرام نے جتنے مسائل ہیں وہ رسول اللہ کے وصال کے بعد جتنی مشکلات تھی، اختلافات تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی برکت سے حل ہوئے۔ جب رسول اللہ کے وصال کے بارے میں اختلاف ہوا کہ رسول اللہ نے وصال فرمایا یا نہیں، تو ابوبکر صدیق نے فیصلہ دیا، صحابہ نے قبول کیا کہ رسول اللہ نے وصال فرما لیا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے غسل کی بات آئی تو ابوبکر صدیق نے یہ بتایا
کہ آپ کے اہل بیت جو ہیں وہ آپ کو غسل دیں گے۔ اسی طرح جب قبر کشائی کی بات ہوئی کہ قبر کہاں ہوگی آپ کی، تو ابو بکر صدیق نے اس مسئلے کو حل کیا۔ یہ تمام مسائل جو ہیں یہ ابو بکر صدیق کی برکت سے جو ہیں وہ حل ہوئے اور صحابہ کرام کی مشکلات آسان ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ آپ کو دفن کہاں کرنا ہے یہ بھی ابو بکر صدیق نے فرمایا، اور شاہ نواز شاہ کہتا ہے کہ دفن کے اندر موجود نہیں تھے، اور آخر میں یہ گانڈا لگایا اپنی ویڈیو کے ساتھ شاہ نواز شاہ نے جوڑ لگایا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین سے زیادہ جو حکومت کے معاملات ہیں ان کو فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پہ لعنت کرے، اور جو بندہ ہوتا ہے نا جھوٹا، اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ شاہ نواز شاہ کو اتنی خبر نہیں کہ رسول اللہ سوار کے دن آپ نے وصال فرمایا دن کو، اور بدھ کی رات کو آپ کی تدفین ہوئی، اور ابو بکر صدیق کو سوموار والے دن ہی خلیفہ بنا دیا گیا، آپ کی بیعت ہو گئی، اور بدھ کی رات کو آپ کو دفن کیا گیا۔ اب بدھ کی رات کو جب آپ کو دفن کیا جا رہا تھا تو اس وقت حکومتی معاملات کون سے تھے؟ کون سے اس وقت حکومتی معاملات تھے جن کے اندر ابو بکر صدیق یا فاروق اعظم گئے ہوئے تھے؟ تو اس اعتبار سے بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے متن کے اندر بھی اس کی خرابی ہے، اور دوسری جو صحیح روایت ہے ان کے بھی خلاف ہے، کہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ حاضر نہیں تھے، وہ دونوں انصار میں موجود تھے، حالانکہ دفن بدھ کی رات کو کیا گیا، تو رات کو کہاں وہ انصار کے اندر موجود تھے اور وہاں وہ حکومتی معاملات ہو رہے تھے۔ تو اس اعتبار سے متن کے اعتبار سے بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت جو ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے، مردود ہے، اسے کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پھر رفسیوں کی کتاب جلاء العیون کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مرض وصال کے اندر تھے، ابو بکر صدیق آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو بکر صدیق نے پوچھنا شروع کیا، یا رسول اللہ آپ جب وصال فرمائیں گے تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ کا جو ہے وہ آپ پر نماز جنازہ کیسی پڑھی جائے گی؟ آپ کو دفن کہاں کیا جائے گا؟ یہ ساری باتیں ابو بکر صدیق نے پوچھیں۔ تو جلاء العیون کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے اہل بیت غسل دیں گے، اور اس طرح مجھ پر نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی، تم ٹولیوں کی صورت میں آؤ گے اور مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو گے۔ آخر میں ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ آپ کو دفن کون کرے گا، یعنی قبر کے اندر کون اتارے گا؟ آپ کو قبر کے اندر کون اتارے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت مجھے قبر کے اندر اتاریں گے۔ اور یہ کتاب ہے طبقات ابن سعد، تو اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو قبر میں انہی لوگوں نے رکھا، یہ صفحہ نمبر 244 ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو قبر میں انہی لوگوں نے رکھا جنہوں نے آپ کو غسل دیا، یعنی عباس، علی، فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور آپ کے مولا صالح۔ دیگر اصحاب نے، یہ بات قابل غور ہے، دیگر اصحاب نے آپ کے اعزہ کے لیے رستہ چھوڑ دیا، یعنی اصحاب بھی قبر کے ارد گرد کھڑے تھے، انہیں رستہ چھوڑ دیا، چونکہ نبی علیہ السلام کی یہ وصیت تھی کہ میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتاریں گے۔ تو دیگر اصحاب نے آپ کے اعزہ کے لیے رستہ چھوڑ دیا، آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے، انہی لوگوں نے آپ کی تکفین و تدفین کا انتظام کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس روایت کے اندر موجود ہے کہ صحابہ نے، اصحاب پاس موجود تھے قبر کے، انہوں نے اہل بیت کے لیے رستہ چھوڑا، اور حضرت علی اور فضل یہ لوگ قبر کے اندر اترے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو قبر شریف کے اندر آپ کے جسد اطہر کو رکھا اور آپ کو اتارا۔ تو اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے جو خاص عزیز ہوتے ہیں، 1 2 یا 3 4 آدمی، وہ اس کو قبر کے اندر رکھتے ہیں۔ اب کسی کو کوئی بتائے کہ فلاں بندہ جب فوت ہوا تو اس کے 3 4 عزیزوں نے اس کو قبر میں اتارا، اب اس سے کوئی بندہ یہ مطلب لے کہ اور کوئی آدمی وہاں موجود ہی نہیں تھا، اس کے دوست رشتہ دار جو ہیں وہ سارے بھاگے تھے، صرف 3 4 بندوں نے اس کو قبر میں اتارا، تو یہ مطلب وہ لے سکتا ہے جس کی عقل جو ہے وہ خراب ہے، جو بے وقوف اور احمق آدمی ہے۔ تو یہی حال ابو بکر صدیق فاروق اعظم کے دشمنوں کا ہے کہ یہاں یہ ذکر تھا کہ تدفین جو قبر کے اندر اتارنے والے ہیں وہ اہل بیت کے فلاں فلاں بندے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں صحابہ بھاگ گئے تھے، وہاں نہیں تھے۔ تو یہ حالت ہے ان بندوں کی سمجھ اور عقل کی، آپ اندازہ لگا لیں۔ تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار والے دن وصال فرمایا، اسی دن ابو بکر صدیق جو ہے وہ خلیفہ بنا دیے گئے، اور بدھ کی رات والے دن رسول اللہ کی تدفین ہوئی، رات والے دن۔ اب اس وقت رات والے دن کوئی حکومتی معاملات نہیں تھے جن میں ابو بکر صدیق عمر فاروق مشغول تھے یا مصروف تھے، اور نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے غسل میرے اہل بیت دیں گے، قبر کے اندر میرے اہل بیت اتاریں گے۔ اس کا یہ مطلب لینا کہ صحابہ وہاں موجود نہیں تھے،
یہ کوئی بالکل پرلے درجے کا جاہل اور بیوقوف بندہ یہ مطلب لے سکتا ہے، تو بات بالکل واضح ہے۔